اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امجد علی خان نیازی صاحب نے. نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نیازی صاحب، خان صاحب کی جانب سے علی امین گنڈاپور صاحب کی کارکردگی پہ عدم اطمینان کا جو اظہار ہے، کیا واقعی کے پی میں گورننس مسائل کا شکار ہیں، اور کیا وزیر اعلیٰ پر خان کا اعتماد متزلزل ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ کہنا کہ ابھی اور زیادہ محنت کریں، کیونکہ ہم ہی اس ملک کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں. صوبوں کے اندر اگر کہیں آپ کو ایشوز آ رہے ہیں، کہ آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں، کیونکہ فاٹا اور پاٹا کے اندر جو لا اینڈ آرڈر ایشوز ہیں ان کو سیٹل کیا جائے. خان کا یہ موقف ہے. اور دوسرا، ہمیں جہاں جہاں پہ پرابلمز ہیں، یعنی کہ امن کے حوالے سے پرابلمز ہیں، وہاں آپ فرنٹ فٹ پہ رہیں تاکہ ہم لوگوں کو، کے پی کو ایک پرامن صوبہ بنائیں. تو اس کا خان صاحب کا بیسک مقصد یہ ہے. خان صاحب نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ رہنا چاہیے، دہشت گردوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اچھا، تو نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پلاننگ اگر دیکھی جائے تو کے پی سے ہی تمام تر تحریکیں جو ہیں وہ زیادہ تر لیڈ ہوتی رہی ہیں، یا وہاں پہ زیادہ تر عوام نکلتے رہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی زیادہ فوکس 5 اگست کو ادھر کا ہی ہوگا دوسرے صوبوں کی بنسبت؟ یاسر، میں تھوڑا سا یہ میری بیان بھی آن ریکارڈ رہنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، پولیٹیکل نظریات رکھنے والی جماعت ہے، پرامن جماعت ہے. ہمارا پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف ہے، 5 اگست کو عمران خان صاحب کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانا پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے. دوسرے نمبر، رول آف لا کے ساتھ ہر شخص پاکستان تحریک انصاف کا کھڑا ہونا چاہیے، جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ سے پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے گئے ہیں، پولیٹیکل جماعت ہے، پولیٹیکل نظریات رکھتے ہیں، پولیٹیکل سوچ کے ساتھ آگے کی طرف بڑھیں گے. اور ہمیں ہمیشہ، جو آپ نے دیکھے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہم تو کوئی وائلنس کرنا چاہتے، قطعاً پاکستان تحریک انصاف نہ وائلنس میں پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ ہوگی. اور نہ ہم کسی ایسے فرد کو، نہ ایسے گروہ کو، نہ ہم نے حوصلہ افزائی کی ہے، نہ کریں گے. ہم پولیٹیکل سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیتھارسس کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ڈیبیٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھے گی. اچھا نیازی صاحب ایک اس ضمن میں ایک سر سوال ہے. اگر خان صاحب کی ٹویٹ دیکھیں تو بات پتہ چلتی ہے 5 سے 14 اگست کے مابین کی تحریک کی، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جب تک نظام تبدیل نہیں ہو جاتا تب تک یہ تحریک چلے گی. لیکن ہم پارٹی چیئرمین سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست کو اپنے اپنے شہروں کے اندر باہر نکلنا ہے، 1 دن کی ایکسرسائز ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ جو آپسی رفٹ ہے یہ کارکنان تک بھی منتقل ہوتی ہے، یہ سمجھنے والے تجزیہ کاروں کے لیے بھی نئے موضوعات کھولتی ہے. یہ رفٹ کیوں ہے؟ مطلب رفٹ سے آپ سے کیا مراد ہے؟ ہم تو 2022 سے اپنی تحریک کو چلائے ہوئے ہیں جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے لیے، سوورن پارلیمنٹ کے لیے. تو آپ کو رفٹ کہاں پہ نظر آتی ہے؟ میں نے اس لیے اپنے بیان کی وضاحت کی ہے کہ یہ چیز ریکارڈ پہ رہنا چاہیے کہ خان صاحب کے جو کلیئر انسٹرکشن ہے کہ ہم نے سولیڈیرٹی دکھانی ہے ہر شخص کے ساتھ، ہر اس سوچ کے ساتھ جو رول آف لا کے لیے کھڑا ہے. اور میرے کیسز جو ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ عدالتیں دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پرامن رہیں گے، پرامن سوچ کو فروغ دیں گے، اور پرامن طریقے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو یعنی اس کا میں نیازی صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ایک ایکسرسائز ہے، یعنی 5 اگست کو ہی یہ احتجاج ہوگا اور احتجاج وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ جہد مسلسل ہے، جہد مسلسل ہے، اس کی شے بدلتی رہے گی. مطلب لوگ ریلیز بھی نکال رہے ہیں، ابھی بھی نکل رہی ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اپنے اپنے جو خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ کنونشن بھی کر رہے ہیں، بارز میں، ہائی کورٹ بارز میں، وہاں پہ بھی وکلاء اپنے انداز سے جو ہے وہ نظریات جو ہے پیش کر رہے ہیں. تو یہ مختلف شیپس ہیں. کہیں پہ غبارے جو ہے وہ لوگ گھروں سے اڑا رہے ہیں، تو یہ پیسفل ہوا نا جی. اور کہیں پہ لوگ جو ہے وہ پاکستانی فلیگ، کیونکہ 14 اگست آ رہا ہے اور 5 اگست پہلے آ گیا، تو 5 اگست
کو جو ہے پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ ساتھ بلند کر رہے ہیں. تو یہ ایک سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت پہ ہمارا یقین ہے. اچھا، خان صاحب کے بیٹے پاکستان آنے کی اطلاعات ہے اور ان کے جو ویزاز ہیں ان کی آئی ڈی بھی جاری ہو چکی ہے، تو کیا کہ وہ اس تحریک میں حصہ لیں گے؟ کیونکہ مختلف مواقعوں کے اوپر مختلف طرح کی باتیں ہوتی رہیں. کبھی یہ بات ہوتی رہی کہ صرف ملاقات کے لیے آئیں گے، کبھی یہ ہوتا رہا کہ نہیں وہ تحریک کے اندر حصہ لیں گے، کبھی یہ ہوتا رہا نہیں یہ گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں. ان کے پاکستان آنے کے مقاصد میں تحریک شامل ہے یا صرف ملاقات شامل ہے؟ ابھی فی الحال صرف اور صرف ملاقات شامل ہے. اس سے آگے کا پلان ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. خان صاحب اگر ڈیوٹی اسائن کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ اس تحریک کا حصہ بنے وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت تک بحیثیت کوارڈینیٹر جناب پیٹرن ان چیف عمران خان ان کی بیاف میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صرف اور صرف اس وقت ملاقات ہے. ملاقات ان کا حق ہے، وہ خان صاحب کے بیٹے ہیں، خان صاحب کی فیملی ہے، وہ ساری خان صاحب کے لیے کنسرن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو ملے. ہاں باپ ان کا ہمارا لیڈر ان کو کوئی ڈیوٹی دیتا ہے، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے. اچھا نیازی صاحب ایک چیز بتائیے، آپ نے کہا جی جہد مسلسل ہے ہماری. ایک وقت تھا کہ جب آپ لوگ سیاست کے اندر موجود تھے، حکومت کے اندر موجود تھے، آپ لوگوں نے پارلیمان سے باہر نکل جانا زیادہ مناسب سمجھا. آپ لوگ نکل گئے، پھر کہیں پشیمانی کا اظہار بھی ہوا کہ نہیں ہمیں اس سسٹم کے اندر رہنا چاہیے تھا. پھر جیسے تیسے نشانات بھی نہیں ملے اور پھر واپس سسٹم کے اندر آئے اور آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کے نتائج ایسے ہی دیکھنے کو ملیں گے. اب اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ کا یہ کہنا کہ نااہل ہونے والے جو اراکین ہیں ان کے حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کیا یہ سودمند فیصلہ ہے اور ماضی کی نسبت اب کے نتائج اس کے مختلف کیا ہوں گے؟ یا صرف کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بندوق کی بات کی ہے یا کوئی مطلب وائلنس کی بات کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سسٹم کے اندر موجود تھی. ہاں ہم کہتے کیا ہیں، ہماری ایک سوچ ہے، ہم کہتے ہیں کہ الیکشن اگر ہوں تو اس کے لیے ایسے امپائر ہوں، ایسا الیکشن کمیشن ہو جس کے نتیجے میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں، وہ پارلیمنٹ ساورن ہو جس کو منتخب کر کسی بھی پارٹی کو منتخب کرنا چاہتی ہے ان کا لوگوں کا جمہوری ہے، لوگوں کو جمہوری حق دیا جائے. ہمارا بنیادی نقطہ نظر ہمیشہ سے یہ رہا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اٹھا کے ہمیں گورنمنٹ دے دی جائے. ہم کہتے ہیں کہ ایک پروسیس، ڈیو پروسیس آف لا ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. ہاں ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی سسٹم پہ لوگوں کا یقین نہیں رہا، تو جب اسمبلیوں پہ لوگوں کا یقین نہیں رہا، اب بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس اسمبلیوں کا حصہ بنیں، لیکن خود جب گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ ہمیں اس اسمبلیوں سے باہر دھکیل رہی ہے. آپ نے پنجاب کے اندر دیکھا ہوگا، سینٹ کے اندر دیکھا ہوگا، لیکن سر میں قطع کلامی کے لیے معذرت انتہائی احترام سے سر، اگر تو ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے اور اسمبلیوں کے اوپر اعتماد نہیں رہا تو اس وجہ سے کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر موجودہ صورتحال میں تو آپ کو بقیہ اسمبلی کی نشستوں سے بھی دستبرداری اختیار کر لینی چاہیے. اگر کلی طور پہ یہ اعتماد نہیں رہا تو پھر یہ کسی جگہ پہ اعتماد سازی کا فقدان اور کسی جگہ پہ رہنا ہے. میری بات مکمل، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں آپ کو، مجھے، آپ کو دیتے ہیں جو مجھے دیتے ہیں. اگر آپ کی جو لوگوں کا مینڈیٹ دیے ہوا جو آپ کو ملا ہے وہ فارم 47 کی نظر چلا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، جب ایک ساورن پارلیمنٹ ہی نہیں رہی، وہاں irrelevant چیزیں ہو گئی ہیں، تو کیا وہاں پہ جا کے صرف تنخواہ لینا مطلب کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. وہ ہم جدوجہد باہر سے بھی کر سکتے ہیں، وہ جدوجہد ہم اندر سے بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب خود فارم 47 کی گورنمنٹ ہمیں باہر پھینکنا چاہتی ہے، باہر رکھنا چاہتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ہم ان کو انڈورسمنٹ کیوں دیں. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنا لی ہے نا. پاکستان کی پارلیمنٹ تو نیشنل اسمبلی تو نہ رہی نا. اپنی پارلیمنٹ، اپنے بینچز، اپنا سسٹم، اپنا میڈیا، اپنی مطلب دیکھیں حکومتیں تو ہوتی تھی پاکستان کی، اب یہ کہ نہیں ہماری حکومتیں ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، تو سب چیز جو اپنی 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 لگی پڑی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے کسان کے لیے، پاکستان کے نوجوان کے لیے
پاکستان کے مزدور کے لیے گورنمنٹیں ہونی چاہیے نا. ٹھیک. میں نیازی صاحب ایک میرا آخری سوال یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہیں, ان کی جو موضوعات گفتگو کے ہوتے ہیں وہ خان صاحب کو ہی لے کے ہوتے ہیں, لیکن بشال یوسف زئی صاحبہ کے سینیٹر بننے کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا اور تنقید کا نشانہ بنایا. خان صاحب اسے سیاسی بیان بازی قرار دے رہے ہیں. جب یہ سیاسی بیان بازی کی بات آتی ہے تو اس میں علیمہ خانم کا کردار تو سیاسی ہے ہی نہیں, نہ ہی کبھی پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی طور پہ انہیں پورٹرے کیا ہے, تو پھر یہ سیاسی بیان بازی کیسے ہو سکتی ہے؟ یاسر, اس پہ میرے خیال میں میں بیان نہ ہے, میں اس کو ویل لفٹ کرنا چاہوں گا. اس پہ میری ڈیبیٹ بنتی نہیں ہے, ٹھیک, کیونکہ میری بھی بڑی بہن ہے اور خان صاحب کی بھی مطلب ایک عزت کا رشتہ ہے. اس کے اوپر جو ہے اگر ادھر سے کل جو ہے کوئی ڈیبیٹ, دونوں ہماری بہن کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, ان کے ایک نقطہ نظر ہے, میں بھی انہوں نے جو فیل کیا ہو, تو خان صاحب کی طرف سے اگر کوئی بیان آیا ہے تو وہ بہتر ہے میرے لیے وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. پھر ایک اور سوال میرا لے لیں, وہ اس ضمن میں کہ یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ تحریک جو ہے اسے محمود خان اچکزئی صاحب بھی لیڈ کر سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ وہی لیڈ کریں گے, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ ہم علامتی طور کے اوپر یا اخلاقی محاذ کے اوپر اس کا ساتھ تو دے رہے ہیں, لیکن محمود خان اچکزئی صاحب اسے لیڈ نہیں کر رہے. تو یہ اپوزیشن کے ساتھ بھی جو معاملات تھے وہ بھی ابھی تک مکمل گندھے ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں, آپ کے علم میں ہو کہ ہمارا آئین تحفظ پاکستان ہمارا ایک فورم ہے, وہاں تمام جو اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہیں ایک نقطے کے اوپر کہ جی ہمیں رول آف لا کے اوپر جو ہے اپنی سوچ دینی ہے, اپنا کیتھارسس دینا ہے, اپنی ڈیبیٹ دینی ہے پاکستان. اس کے اوپر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں, پاکستان تحریک انصاف جو جدوجہد کر رہی ہے وہ عملی طور پہ گراؤنڈ پہ بھی کر رہی ہے, تو ان کا یہ کہنا درست ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اخلاقی طور پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نہیں کھڑے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.